بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر مودت رانا، پروفیسر آف سائیکائٹری اینڈ بیہیورل سائنسز۔ آپ سے گفتگو کے اس سلسلے میں رمضان کے حوالے سے ایک نشست ہوئی اور اس میں ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کو ایک لنک ہے انسانی دماغ کے اندر جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ انسان کی پہچان کس بنیاد پر ہوگی، وہ کس بنیاد پر پہچانا جائے گا اپنی زندگی میں، اور بعض صورتوں میں اپنے اس جہان فانی سے چلے جانے کے بعد بھی کس طرح یاد رکھا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک سیکوینس تھا چیزوں کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آج کی گفتگو میں ابتدائی طور پر میں آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ وہ سیکوینس ہے کیا اور اس سیکوینس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر جو بقیہ نشستیں ہوں گی اسی موضوع کے حوالے سے، وہاں ایک ایک اس ایسپیکٹ کو لے کر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے کہ جو بنیادی طور پر یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آدمی انسان کیسے بنتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ اشرف المخلوقات آفٹر آل ہے ہی کیوں، اور اس میں کیا ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اس کو افضل کرتی ہیں باقی تمام جو چرند پرند اس کے ارد گرد فونا فلورا ہے، اور اس کو وہ حیثیت دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سب کو کنٹرولنگ اسٹیٹ میں جا کر ڈیل کرتا ہے اور ان کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ یہاں میں نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر انسان کے اندر وہ جو سیکوینس ہے 7 چیزوں کا، وہ ہے کیا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس روحانی کیفیت میں سے اس کی نیت کا جنم ہوتا ہے۔ جانوروں میں روحانی کیفیت ہوتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ طے ہے کہ انسانوں میں روحانی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو چیز جنم لیتی ہے اس روحانی کیفیت سے، وہ اس شخص کی نیت، اس کا کیریکٹر اور اس کی پرسنالٹی ہے۔ یعنی جب آپ کسی شخص کو اس کے جانے کے بعد، اپنے پاس سے چلے جانے کے بعد یاد رکھتے ہیں تو صرف اس کے چہرے مہرے سے یاد نہیں رکھتے، اس کی شناخت سے یاد نہیں رکھتے، بلکہ اس کے کیریکٹر اور اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ جو ہمارے درمیان ہیں نہیں اور سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے چلے گئے اس دنیا سے، ان کو اگر یاد رکھا جاتا ہے تو ان کے کیریکٹر اور پرسنالٹی کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر کہاں سے بنتی ہیں؟ یہ ان کی روحانی کیفیات سے بنتی ہیں۔ یہ دونوں جو ایسپیکٹس شخصیت اور کیریکٹر کے حوالے سے ہیں۔ دوسری چیز جو کہ بنیاد بنتی ہے کسی شخص کے ہمیشہ جانے اور پہچانے جانے کی، وہ اس کی انٹلیکچول کیپیسٹی، اس کی ذہانت، یہ بھی اس کی ایک شناخت ہے، وہ شخص کتنا ذہین تھا۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی سوچ کے حوالے سے کیا تھا۔ لوگ اپنی سوچ کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ پھر وہ کن کن جذباتی کیفیات میں سے گزرتا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے قریب ہیں یا دور ہیں، ان کے ساتھ ہمارے رشتوں کی بنیاد ان کی جذباتی کیفیات ہوتی۔ پھر کوئی انسان گفتگو میں کیسا ہے، لوگ اپنے الفاظ کی وجہ سے، اپنی گفتگو کے انداز کی بنیاد پر آپ کے ذہن میں اپنا نقش بٹھا دیتے ہیں اور آپ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک اور حوالہ ان کی مورالٹی بھی ہوتا ہے، ان کے مورلز کیا تھے، ان کے ویلیو سسٹمز کیا تھے، وہ کن اقدار کے ماننے والے اور نہ صرف ماننے والے بلکہ انہیں پریکٹس کرنے والے انسان تھے۔ اور آخری چیز پھر کہ وہ بیہیویئر میں کیسے تھے، ان کے رویے کیسے تھے، وہ عمل کیا کیا کرتے تھے۔ تو یوں ایک سیکوینس ہے چیزوں کا جو انسانوں کی شناخت بنتا ہے۔ ہم نے اس دن آپ سے یہ بات کی تھی کہ اگر واقعتاً انسان اپنا امپیکٹ پیدا کرنا چاہتا ہے زندگی میں اپنے ارد گرد، تو اس کو ایک چھوٹی سی کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ اس کی نیت، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کی گفتگو اور اس کے عمل
اور اس کے علاوہ اس کے مورلز میں ایک سیکوینس اور ایک کنیکٹیوٹی رہے، اور وہ ایک دوسرے سے ان لائن اور سنکرنائزڈ سٹیٹ میں رہے. یہ تمام چیزیں ایک سنکرنائزڈ سٹیٹ میں رہیں، یعنی کہ ان لائن رہیں، ردم میں رہیں. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے نیت، ان کی سوچوں، ان کی گفتگو، ان کے جذبات، ان کے عمل میں گیپ آتا جائے گا یا اے سنکرنس ہوتے جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھائیں گے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کی شخصیت اور ان کے کریکٹر میں ایک جھول آنا شروع ہو جائے گا، اور لوگ اس تضاد کو، اس اے سنکرنس سٹیٹ کو دور سے ہی پہچان جائیں گے اور ان سے پھر دور ہونا شروع ہو جائیں گے. انسان قریب ان لوگوں کے جاتے ہیں جو لوگ یہ سیکوینس کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ان لائن اور سنکرنائزڈ سٹیٹ میں رکھتے ہیں. دوبارہ کہتا چلوں، نیت، سوچ، جذبات، گفتگو، موریلٹی اور عمل، یہ جو سارا سیکوینس ہے یہ آپ کو ان لائن لانا پڑے گا اگر آپ واقعتاً اپنی زندگی میں ایک امپیکٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد ماحول پر، اپنے ارد گرد ان لوگوں پر جو آپ چاہیں کہ آپ کو پہچانتے رہیں آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے انہی معاملات کے اوپر زیادہ گہرائی میں نظر ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم علم سے دور ہوتے گئے اور جاہل قوم بن کے رہ گئے ہیں، اور وہ قومیں جنہوں نے اپنی جہالت کو دور کیا انہوں نے ترقی کر لی. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں جو کیفیتیں ان کا بہت گہرا آپس میں تعلق ہے، اور انشاءاللہ جب اس موضوع کو کھولیں گے اور اس کو کھول کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ سے بات چیت ہوگی تو آپ ان چیزوں کا سیکوینس جہالت کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے.